الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ اللہ رب العزت والجلال کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس روئے زمین پر انسانوں کی زندگی کو مختلف حالات سے دوچار کرتا ہے. کبھی انسانی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہے، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ یہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہے اور ہم غموں سے گھل جاتے ہیں. ہم غموں سے گھل جاتے ہیں، ہم مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں. تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس بات پر عقیدہ رکھے، یہ یقین رکھے کہ یہ آزمائش، یہ ابتلا اور یہ امتحان یہ ہماری بددیانتی کی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے یہاں بڑے مبغوض ہیں اور اللہ کے یہاں ہم ناپسندیدہ ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، بلکہ یہ سنن الہی ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، کبھی مشکلات کے ذریعے، کبھی بھلائیوں کے ذریعے. اور یہ اللہ نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم بھلائی کے ذریعے اور اچھائی دونوں حالات میں ہم انسانوں کو آزماتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتیں اتنی آتی ہیں کہ لوگوں کے عقیدہ اور ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور کبھی آشائش ایسی ہوتی ہے، خیر اتنا زیادہ آتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ دونوں بھلائیاں اور اچھائیاں، خیر و شر، یہ دونوں ہمارے لیے باعث آزمائش ثابت ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ آدمی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کے اندر حدیث ہے جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں آزمائش کس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کے اوپر آتی ہے. ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اور یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو آدمی دین میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آتی ہیں. اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، کہ آدمی کا امتحان اس کے دین کے حساب سے ہوتا ہے. اگر وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے، اور اگر وہ دین میں وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، یبتلا علی حسب دینی، تو اس کا امتحان اسی دین کے حساب سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی برابر آزمایا جاتا ہے، حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیہ، کہ وہ گناہوں کے سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے، ان اختبارات کے ذریعے، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے. تو جب ہماری ذمہ داری یہ کہ جب ہمارے اوپر امتحانات آئے، ہمارے اوپر آزمائشیں آئے، ہم آزمائشوں سے گھرے ہوں، تو ہم اپنا محاسبہ کریں. اس لیے کہ آزمائشوں کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ہماری کوئی ایسی گناہ تو نہیں ہے جس گناہ کی وجہ سے ہم آزمائش سے گھرے ہوئے ہیں. تو جب ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں، کسی ابتلا میں ہم ہوں، تو ہم اپنا مواخذہ کریں، محاسبہ کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے. اس مصیبت کی کہیں وجہ ہماری کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور یہ مصیبت ہمارے گناہوں کے تلافی کا باعث ہو سکتی ہے، ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت کا باعث ہو سکتی ہے، بشرطے کہ یہ کہ جب ہم اختبارات میں، جب ہم آزمائشوں سے گھرے ہوں، تو ہم اللہ کے سامنے صبر و رضا کے پیکر بنیں. ہم اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کریں، روئے گڑ گڑائیں کہ ہماری کوئی ایسی گناہ تو نہیں ہے جس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت ہے. اور ہم اللہ کے سامنے اس بات کا بھی تہیہ کریں کہ ہم اس مصیبت پر جزا فضا نہیں کریں گے، ہم اس مصیبت پر واویلا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. اللہ نے جس مصیبت سے ہمیں جس مصیبت میں ہمیں گرفتار کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اس لیے کہ مصیبتوں کو لانے والا اور مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا یہ دونوں اللہ رب العزت والجلال ہی کی ذات ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہے کہ کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں متعدد اوقات میں اور مختلف حادثوں کے اندر جب آپ کو ستایا گیا یا آپ کے اوپر آزمائشیں آئی، تو آپ نے کس طرح ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کس طرح حسن ظن کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ
تو نے جس طرح ان آزمائشوں سے ہمیں گرفتار کیا ہے، ان آزمائشوں سے ہمیں چھٹکارا بھی تو ہی دینے والا ہے۔ تو جب بھی ہم زندگی میں مصیبتوں میں ہو، آزمائشوں میں ہو، ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ان مصیبتوں کا بادل جلد سے جلد ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں زندگی کے ہر حال میں ثابت قدمی نصیب فرما، بار الہ تو زندگی کے ہر حال میں اپنے دین پر چلنے والا بنا کے اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔